السلام علیکم عزیز طالبات جماعت ششم. آج ہم 8واں لیکچر ہے اور اردو کا ہم نیا ٹاپک ایک شروع کر لیں. مقدس شہزادیاں. مقدس مین قابل احترام. شہزادیاں یہ کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے بارے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام آپ لوگوں کو آتے نہیں آتے تو میں بتاتی ہوں. کچھ تو آتے ہوں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ 4 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلی زینب، دوسری رقیہ، تیسری کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ. تو مقدس شہزادیاں تو یہی ہیں نا، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری بیٹیاں. چلیں اب آپ ان کے بارے میں. یہ کن کی بیٹیاں تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تھی. ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ختیجۃ الکبریٰ. حضرت ختیجۃ الکبریٰ. چلیں جی اب اس ٹاپک کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی املا آج ہم نے لکھنی ہے. املا میں نے بھیج دوں گی، پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی، پڑھ بھی دوں گی. پیارے بچوں، آپ نے بہت سی شہزادوں شہزادیوں کی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوگی. آئیے آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین، امت کی ماں، مومنین کی ماں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک صاحبزادیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. سبق کو مکمل فہم مین سمجھ کے ساتھ خاموشی سے پڑھیے. یہاں انہوں نے خاموشی سے کہا، لیکن میں نے تو ریڈ آؤٹ آپ لوگوں کے لیے کرنا ہے نا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئی. شکل و صورت میں آپ اپنے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھیں. اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر 10 برس تھی. جب اعلان نبوت ہوا تو 10 برس تھی ان کی عمر. خواتین میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ نے اسلام کے خواتین میں سب سے پہلے حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے فوراً بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول، یعنی والدہ نے جب قبول کر لیا تو پھر آپ حضرت زینب نے بھی اسلام قبول کر لیا. یعنی نبوت کا ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 برس تھی. یہ امپورٹنٹ باتیں نا، یہ ذہن میں رکھا کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی، یعنی مدد کرتی. آپ کو کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی. نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین سے ورثے جو والدین کی خاندانی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو انسان کو وراثت میں ملتی ہیں، یعنی مال و دولت، زمین جائیداد، لیکن خوبیاں خامیاں بھی تو ورثے میں مل سکتی ہیں. ورثے میں ملا تھا. یعنی اچھا اخلاق جو ہے اور اچھی عادات، یہ آپ کو نیک اخلاق کردار، یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے ورثے میں ملا تھا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و فہم کی دولت سے بھی نوازا تھا. یعنی بہت عقل مند تھی، سمجھ بوجھ رکھتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت، پہلی اولاد سے تو ہر والدین کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، تو یقیناً آپ سے بہت پیار کرتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹیوں میں سے سب سے پیاری بیٹی ہے، جو میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں سب سے زیادہ ستائی گئی، یعنی اسے بہت زیادہ تنگ کیا گیا، تنگ کیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی بہن حالہ کے صاحبزادے، حالہ ان کی بہن تھی حضرت ختیجہ کی، ان کے بیٹے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں اور مصائب، مشکلات، پریشانیاں صبر و تحمل سے برداشت کیا. صبر اور تحمل سے یعنی برداشت کیا تھا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے مدینہ روانہ ہونے لگیں، مکہ سے مدینہ روانہ ہونے، والد صاحب سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی نا مدینہ کی طرف.
آپ کو یاد ہے ہجرت مدینہ جہاں پہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا تھا، اور وہاں پہ بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ یہ مکہ والے بہت تنگ کرتے تھے۔ پھر فتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے دوبارہ اس ہجرت کے بعد۔ روانہ ہونے لگے تو ایک دشمن اسلام حبار نے آپ کو پتھر کھینچ کر مارا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور بیمار رہنے لگے۔ آپ اپنے والد صاحب نے، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے نا کہ مکہ سے کوئی لوگ جائیں، یہ ایک معاہدہ بھی ہے نا، صلح حدیبیہ والا معاہدہ، اس میں ہے باقاعدہ کہ مکہ سے کوئی جائے گا تو اس کو وہاں نہیں رکھا جائے گا۔ 8 ہجری میں 31 برس کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمائی، یعنی وفات فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بے حد غمگین تھے، بہت دکھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی نماز جنازہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی، جب ہجرت مدینہ کے بعد۔ آپ اپنی بڑی بہن حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھی۔ حضرت رقیہ کی تربیت اپنے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیر نگرانی، ان کے یعنی زیر سایہ ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فہم و فراست، شرم و حیا، سلیقہ شاعری میں اپنی مثال آپ تھی، یعنی بہترین اخلاقی خوبیاں آپ میں موجود تھیں۔ حضرت رقیہ نے اپنے والد ماجد اور بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا گیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان بے مثال میاں بیوی تھے، یعنی بہت اچھی زندگی گزار۔ قریش کی عورتیں ان کی محبت اور حسن سلوک کی مثال دیا کرتی تھیں، یعنی بہت اچھی زندگی حضرت عثمان کے ساتھ گزار رہی تھیں۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین بھی اسی لیے کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد دوسری ان کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ ایک دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہیتے فرزند حضرت عبداللہ کو گود میں لیے بیٹھی تھیں کہ ایک مرغ آیا اور اس نے بچے کی گال پر اپنی چونچ مار دی، زہر پھیل گیا اور یہ پھول سے فرزند اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار رہنے لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد محبت کے ساتھ ان کی تیمارداری، یعنی ان کی صحت کا خیال رکھا۔ 6 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حضرت رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے اس جنگ میں شرکت سے منع فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے علاج و تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی صاحبزادی 30 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مجاہدین اسلام بدر میں فتح یاب ہو کر جب مدینہ تشریف لائے تو انہیں حضرت رقیہ کے وصال کی خبر ملی یا وفات کی خبر ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا کہ حضرت رقیہ کا انتقال آپ کی غیر موجودگی میں ہوا اور آپ ان کے جنازے میں شرکت بھی نہیں فرما سکے۔ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے 2 بیٹیوں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ابو الیاس جو کہ خدیجہ الکبریٰ کے بہن کے بیٹے تھے خالہ کے، اور دوسری ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ جن کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ وفات کا بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ گود میں لے کر بیٹھی تھی تو وہ بچہ کو چونچ مرغے نے ماری جس سے زہر پھیل کر اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ بہت دکھی اور بیمار رہنے لگیں اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ کا انتقال ہو گیا، قریب ان کی درمیان میں جب وہ غزوہ بدر ہو رہا تھا، تو اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کر دیا تھا کہ تم غزوے میں شامل نہ ہو۔ تو انہوں نے جی جان سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بیوی سے بہت خدمت کی، لیکن وہ زندگی تو اللہ کی نعمت ہے، جتنے تک ہو تو اس کو مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وفات پا گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم تھا کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ